اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ بات صرف اتنی سی ہے ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں کئی کائناتیں آباد ہیں، اور ہمارا یہ پیارا پیارا گھر یعنی ہماری یہ زمین بھی تو ایک بہت ہی خوبصورت ایسی کائنات ہے۔ ہم جس سمت بھی نظر اٹھاتے ہیں ہمیں ہر سو قدرت کی کار فرمائیاں نظر آتی ہیں، زمین پر، اس کی سطح پہ موجود پانیوں میں اور اس کی گہرائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں ناظرین کرام، ہم تو اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ منرلز یعنی معدن یا معدنیات بھی ایک ایسی ہی دنیا ہے۔ انسان تو ایسا دریا ہے جو ہر سمندر میں اتر جایا کرتا ہے، تو آج ہم کوشش کریں گے اسی سمندر میں اترنے کی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ معدنیات یا منرل سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں، اپنی مہمان شخصیات سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں۔ میرے پہلے مہمان، ان کے حوالے سے یہ بتاتی چلوں کہ آپ معروف عالم دین ہیں اور ان کے حسن بیان کے ہم سبھی معترف ہیں۔ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب میرے پہلے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، آپ کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے منسلک ہیں، آپ ایک ریسرچر بھی ہیں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، اور آپ کی جو خدمات ہیں ان میں کنسلٹنسی بھی شامل ہے۔ ایز اے ریسرچ اسکالر وہاں اپنی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا نام ہے عدنان خان۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ اس سے پہلے یا اس سے قبل ناظرین کرام کہ میں سوالات کی سمت بڑھوں، آئیے ہم ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ معدنیات قدرت کا حسین تحفہ ہیں۔ انسان کے ارتقاء میں معدنیات کا اہم کردار ہے۔ زمین زندگی کا پیغام ہے۔ زمین کی سطح کا مجموعی رقبہ 51,65,500 مربع کلومیٹر ہے۔ زمین پر خشکی مجموعی رقبے کا 29.02% ہے۔ زمین کا 79.98% رقبہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ زمین کی سطح کے نیچے بھی ایک دنیا موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ زمین کی اوپری تہہ کو عموماً جاندار کی کھال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسے کرسٹ یعنی قشر ارض کہا جاتا ہے۔ زمین کی سطح سے اس کی گہرائی 30 سے 80 کلومیٹر تک ہے۔ سمندروں کی گہرائی صرف 5 سے 8 کلومیٹر ہے۔ ہر جگہ معدنیات کے انمول خزانے موجود ہیں جو بعض اوقات انسان کو بن مول مل جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ انسان
قدیم دور ہی سے معدنیات کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پتھروں کے دور کے بعد دھاتوں کا دور آیا۔ برونز ایج انسانی تاریخ کا پہلا اہم دور ہے۔ آئرن ایج کو انسانی تاریخ کا دوسرا اہم دور قرار دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ڈاکیومنٹری تو ہم سب نے دیکھی، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال مولانا احترام الحق تھانوی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نعمتیں مسلسل جو زندگی میں حاصل ہیں، ہو گیا یقین مجھ کو آخرت منور ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، قرآن حکیم میں اپنی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، اور بنیادی مقاصد کیا ہیں جو ان تمام نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی انسان پر جو نعمتوں کی بارش فرمائی، تو جس طرح بارش کے قطروں کا شمار ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے، اس کا احاطہ کرنا بھی انسانی بس سے باہر ہے۔ بے شک۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنے لگو گے کر نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن شمار کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اتنی نعمتوں کا ذکر یہاں کیا، اتنی کا وہاں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو وہ صرف قافیے اور خانہ پوری کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت جو ہے، وہ جن انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا، وہ جانتا ہے کہ کہاں میرے بندوں کو ترغیب کی ضرورت ہے اور کہاں ترہیب کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ترغیب جہاں دلانی ہے کہ مجھ کو پہچانو، میری قدرت پر ایمان لاؤ، جی۔ میری توحید پر ایمان لاؤ، جی۔ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر ایسا نہ کیا اور تم نے پچھلی اقوام کی طرح اگر ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، پھر ترہیب ہے، پھر انجام برا ہے۔ اور اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہیں ہر اس نعمت کے تم مستحق ہوگے جس کا اللہ تعالیٰ نے کہیں پر اجمالاً کہیں تفصیلاً جی۔ اس کا ذکر فرمایا۔ تو نعمتوں کے ذکر کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں پر ضرورت وہ حکیم ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ جانتا ہے اپنی مصلحتوں کو کہ یہاں پر میرے بندوں کو ترغیب کی ضرورت ہے یا ترہیب کی۔ تو اس لیے جا بجا قرآن کریم میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے خود فرمایا۔ بہت خوب۔ عدنان خان صاحب، آپ ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے منسلک ہیں اور ہم بارہا سنتے ہیں جیولوجی کے حوالے سے، آج آپ کلیریفائی کر دیجئے یہ جیولوجی ہے کیا؟ ارضیات بیسیکلی جو نیچرل سائنسز جو ہے اس کا ایک ذیلی شاخ ہے اس کی، جس میں ہم زمین کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ تمام عوامل جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں یا اس کے جتنے بھی معاملات اس پہ یا اس کے اندر ہو رہے ہیں نیچرلی، ان کو آپریٹ کر رہے ہیں، تو ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم بنیادی طور پہ ارضیات کہتے ہیں۔
یا جیولوجی. بہت بہتر. مولانا صاحب نعمتوں کا آپ نے بہت مفصل تذکرہ کیا. اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. معدنیات کے حوالے سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ جو معدن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کن الفاظ میں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جی. تو وہاں ذکر یہ فرمایا کہ 6 دن میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ان 6 دنوں کی تقسیم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کو، ہفتے کو اور اتوار کو زمین کو پیدا فرمایا، ٹھیک. اور پیر کے دن اللہ نے جو چیز زمین کے اندر رکھی جی. اور جو آسمان میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے تفصیل قرآن کریم نے پورے 6 دنوں کی بیان کی ہے. تو اس میں یہ فرمایا کہ ہم نے اوپر سے پہاڑ قائم کیے جی. اور اندر اس کے اقواتہا، تمہارے لیے جس انسان کے لیے اس زمین کو پیدا کیا جا رہا ہے، جی. اس کے لیے کھانے پینے کا، اس کے لیے روزی کا، اس کے لیے اس کے معاش کا، جی. ہم نے زمین کے اندر یہ خزانہ دفن کر دیا. بے شک. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے اور اس گھر میں اپنے لیے گودام رکھے کہ اپنے اشیاء ضرور جو ہیں ان کو لا کے رکھے کہ بھئی یہ میرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا اور اس کے لیے زمین کے اندر بھی تحت الثری تک جو کچھ رکھا. اللہ لا الہ الا هو الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اوپر بھی نیچے بھی یہ سب ہم نے تمہارے لیے رکھ دیا، لیکن یہ ملکیت سب اللہ کی ہے. بے شک. تمہیں اس کا امین بنا کے ہم بھیج رہے ہیں. اور یہ معدنیات جو ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ ہم جیولوجی کے بغیر، تو ظاہر ہے کہ آپ اگر خود اپنے آپ سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں. بے شک. تو یہ تو اتنی بڑی زمین ہے، یہ تو اتنی بڑی فضا ہے، جی. اس کے بارے میں معلومات جب تک نہیں ہوگی، جب تک آپ کیسے زمین کی تہوں میں اتریں گے، جب تک کیسے زمین سے خزانے نکال کے لائیں گے. تو یقیناً یہ معدنیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے رکھی، اس کے کام کی چیزیں ہیں. اور جب اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا ہے، یہ سب تمہاری خدمت میں لگے رہیں گے. اور فرمایا، حدیث میں آتا ہے، ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. وَإِنَّكُمْ، یہ نہیں کہا کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلدُّنْيَا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی دنیا کے لیے پیدا کیا گئے. فرمایا دنیا سب تمہارے لیے پیدا کی گئی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کیا گئے. عدنان خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ معدنیات کی جو کائنات ہے کتنی وسیع و عریض؟ ہماری جو ایک یونیورس ہے، ایک اسٹینڈرڈ تھیوری کے مطابق اس کی جو لائف ہے جی. وہ 13.7 بلین ایئرس ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو یہ سولر سسٹم ہے جی. جس کے اندر ہماری ارتھ آتی ہے، اس ارتھ کی جو لائف ہے وہ ہے 4.6 بلین ایئرس.
ایسٹرونومر، ایسٹروفزسسٹ اور دوسرے سائنٹسٹ نے خلا میں کام کیا ہے ظاہر ہے، اور یہ جتنے بھی آبجیکٹس ہمارے خلا میں موجود ہیں، چاہے وہ اسپیس میں سیاروں کی صورت میں ہوں یا کہکشاؤں کی صورت میں ہوں، ان پہ ظاہر کام چل رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا ماخذ جو تھا وہ ایک سیم ماخذ تھا، جس کو ہم سنگولیرٹی کا نام دیتے ہیں۔ سنگولیرٹی جو تھیوری دی گئی تھی اس کے مطابق اس کا ایک پارٹ ہے ہمارا سولر سسٹم، اور اس میں ہماری ارتھ آتی ہے۔ اس میں جتنے بھی سیارے ہمارے سولر سسٹم میں آتے ہیں، اگر آپ ان تمام کو دیکھیں تو ان کی جو مٹیریل ہے، ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ اور ہماری ارتھ کی کمپوزیشن دیٹ از مور اور لیس سملر، اور یہ اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ جو کچھ بھی ہماری ارتھ میں موجود ہے ان دا فارم آف منرلس، یہ بالکل وہی مٹیریل یا منرلز جو ہیں آپ کے دوسرے سیاروں کو بناتے ہیں۔ تو ہمارے جو بیسیکلی منرلز ہیں وہ صرف ہماری ارتھ تک کنفائنڈ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جو سولر سسٹم یا دوسرے اور سسٹم جو ہمارے اس یونیورس کا پارٹ ہیں اس میں موجود ہیں، وہ بیسیکلی دے آر کمپوزڈ آف منرلز۔ بہت خوب۔ عدنان خان صاحب، انسان کی تاریخ کے انتہائی اہم ادوار جنہیں برونز ایج یا آئرن ایج، یہ دو جو ادوار ہیں، ان کی اہمیت بھی ہم جاننا چاہیں گے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ انسان نے ان اہم ادوار میں کیا ارتقائی منازل طے کی؟ انسان کی یہ جبلت رہی ہے شروع سے ہی کہ وہ کوالٹی آف لائف اس کو امپروو کرنے کی طرف ہمیشہ گامزن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو پری ہسٹورک پارٹ جس کو ہم نے 3 سیگمنٹس میں توڑا ہوا ہے، اسٹون ایج، برونز ایج اور آئرن ایج، ان تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو دیز آر بیسیکلی ایوولوشنری اسٹیجز ان ہیومن سویلائزیشن اینڈ کلچر. اور انسان کی جیسے جیسے ایبلٹیز بڑھتی گئیں، صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑھتی گئی ہیں، اس نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جو قدرتی وسائل ہیں ان سے مستفید ہونے کی کوشش کی ہے. تو برونز ایج بیسیکلی جو ہے وہ 3500 BC سے 1200 BC کے درمیان ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 1200 BC سے لے کر 550 BC تک کا جو دور ہے اس کو ہم آئرن ایج کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ان ادوار کو ہم نے میٹلز کے نام پہ جو فکس کیا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کی بہت امپورٹنس ہے. اور وہ امپورٹنس یہ ہے کہ جب انسان شروع سے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو سیکیورٹی، فوڈ اور شیلٹر، یہ 3 بنیادی چیزیں جس کے لیے وہ اسٹرائیو کرتا ہے. بے شک. تو انسان جب اسٹون ایج میں تھا تو اس کے پاس وہ ٹیکنالوجیز، وہ ایبلٹیز یا صلاحیتیں نہیں تھیں کہ وہ ان سے مستفید ہو سکتا. تو اس کے پاس جو کچھ بھی را مٹیریل را فارم میں موجود تھا جس کو ہم اسٹونز کہتے ہیں. ایک لیمین کے لیے جو اسٹونز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سائنٹسٹ یا جیولوجسٹ کے لیے راکس اور منرلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ راکس اور منرلز جو ہیں ان کی کچھ فزیکل اور فزیکو کیمیکل اور دوسری پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے تو ہم اس کو مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں. جی. انسان نے بالکل ایسا ہی کیا، اور جب وہ اسٹون ایج سے برونز ایج میں آیا تو بیسیکلی وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ ان منرلز سے وہ دھاتیں نکال سکے، وہ منرلز میں سے وہ دھاتیں نکال سکے جو کہ انسان کے کام آ سکے. مثال کے طور پر برونز بیسیکلی ایک الوائے ہے. اٹ از دی الوائے آف کاپر اینڈ ٹن. اب یہ دو آپ کے پاس جو کاپر اور ٹن ایلیمنٹس ہیں، ان دونوں کو ہم کوئی خلا سے تو نہیں لا سکتے، ہمیں اس ارتھ سے ہی لینا ہے. تو جب یہ شروع کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ جناب ہم اس کو اس میں سے میلٹ کر کے، اس میلٹنگ کے پروسیس کے تھرو ہم میٹلز کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اکنامکلی، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اور پھر اس کو ایڈوانس ٹولز، ویپنز اور امپلیمنٹس کے طور پہ جو ہے استعمال کیا. یہ وہ دور تھا جب انسان اپنی ارتقاء منازل طے کر رہا تھا. اور اس میں جو ہے بہت ساری جو تبدیلیاں رونما ہیں، اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو فوٹو ٹیکسٹ جو ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ظاہر لینگویج تھی نہیں، اس وقت الفابیٹس نہیں تھے، تو اس وقت لوگ جو کمیونیکیٹ کرتے تھے وہ فوٹوز کے ذریعے کرتے تھے. تو یہ ایٹ لیسٹ اس دور میں اس چیز کی آمد ہوئی، اور اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ سویلائزڈ ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے ٹرائبل سسٹم، کیونکہ دیکھیں اسٹون ایج جو ہے بیسیکلی
اس میں کیا تھا, لوگ جنگلوں میں رہتے تھے, دور ریموٹ ایریاز میں, دے آر ناٹ سوشل. تو بائی دا پیسج آف ٹائم جب کمیونٹیز ملیں اور اس طریقے سے جب لوگ ٹرائبز میں رہنے لگے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, ایک سوشل ایولیوشن آیا. اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ لوگوں نے اپنا ایک اور اہم بات بتا دوں کہ یہ جو پیریڈ تھا اس کو ہم سمر پیریڈ بھی کہتے ہیں. بیسیکلی یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا جب آپ کی کلائمیٹک چینجز بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, گلوبل وارمنگز وغیرہ, ہیوی مونسونس, اور اسی نتیجے میں جو آپ کا اریگیشن سسٹم ہے, ایگریکلچر سسٹم ہے, وہ جو ہے پروان چڑھا. ٹھیک ہے. لوگوں نے اس دور میں کھیتی باڑی مسلسل سال ہر سال جو ہے وہ کرنا شروع کی, لوگ ٹرائبز میں آ گئے اور لاز بنے, اور جو رومن امپائر ہے وہ بھی اسی جو پیریڈ ہے اس میں جو ہے وہ مورز وجود میں آئی. سوالات تمام نہیں ہوئے مولانا صاحب, لیکن وقت تمام ہو گیا, اور مجھے بہت سی باتیں ابھی ایسی ہیں جو آج کے ٹاپک سے منسلک ہیں اور مجھے سوالات آپ سے کرنے ہیں, لیکن چونکہ وقت تمام ہو گیا ہے تو میں وہ سوالات نہیں کر پاؤں گی. لیکن آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ دونوں شخصیات, مولانا احترام الحق تھانوی صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں, اور عدنان خان صاحب میں آپ کی بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ دونوں آج یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں پروگرام کائنات کے سیٹ پہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. ناظرین کرام, چونکہ سوالات تمام نہیں ہوئے ہیں تو اس ضرورت اس امر کی ہے کہ اگلا پروگرام بھی معدنیات ہی کے حوالے سے کیا جائے. تو انشاءاللہ العزیز میں اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک کے ساتھ, اسی پینل کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی. بات صرف اتنی سی آپ تمام سے شیئر کرنی ہے کہ یہ جو معدنیات کی کائنات ہے یہ ہم سب کے لیے اپنا دامن وا کیے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو انمول خزانے ہیں نا, جو زمین کی تہوں میں بھی موجود ہیں, جو زمین پر بھی موجود ہیں, جو زمین کی سطح پہ بھی موجود ہیں, یہ سب ہمیں اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا بھی جو ہے وہ یقین کر لینا ہے, اور ہم سب کو اسی کی جانب رجوع کرنا ہے. اور ہم سب چونکہ ان تمام نعمتوں سے, ان تمام معدنیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس کا شاکر بندہ بن جانا ہے. اسی میسیج کے ساتھ ندا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.